अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो फेसबुक की दुनिया में कदम रखती है, मगर अफसोस के वहाँ उसके जज्बात और अरमानों से खेला जाता है। क्या महज झूठ मूठ पोस्टों से इंसान कैसे किसी के जज्बात से खेल जाता है। बिल्कुल इसी तरह दुख भरी पोस्ट करने वाला लड़का एक उसको मैसेज करता है कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ दुख है, और वो लड़की उसके जाल में फंस जाती है। अब क्या वो लड़का सच्चा है? क्या वो वाकई दुखी है? और लड़की उस पर कितना एतबार कर लेगी? फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की का एतबार नहीं रहता लड़के पर। ऐसा क्या होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की हमारी कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। चलें शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। ये 2012 की बात है, जब पहली बार फेसबुक की दुनिया में कदम रखा था। मुझे नहीं पता था फेसबुक पर कैसे कैसे लोग होंगे, या किस तरह लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों के जज्बात के साथ खेल जाते हैं। एक तो मैं बहुत सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, दूसरा मुझे फेसबुक की दुनिया की पेचो खम का कुछ पता भी न था। बहरहाल, अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ बताना चाहूँगी। मैं 6 भाइयों की अकलौती बहन थी। माँ बाप की बहुत लाडली बहन कोई नहीं, इसलिए तमाम भाइयों और माँ बाप सबका प्यार मेरे लिए था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। मेरा ताल्लुक़ एक देहाती माहौल से है, जहाँ हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश पर मेरे वालिदैन तमाम ख़ानदान से बगावत करके मुझे पढ़ाते रहे, और इस तमाम दौर में मैं अपने माँ बाप भाइयों का भी बहुत ख्याल रखती रही। हमेशा से मेरी यही कोशिश रही मेरी वजह से मेरे इन अजीज़ों को कोई दुख ना पहुँचे, और हकीकी दुनिया में मैं इसमें कामयाब भी रही। तालीम से फ़ारिग होकर मैंने अपने गांव के मकामी छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन मैंने फेसबुक की दुनिया में कदम रखा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 2012 का वाक़या है, लेकिन इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद आज मेरी आंखों में वो सब कुछ घूम आता है। मेरी कहानी का मकसद यही है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या झूठ और धोखाबाजी का सहारा लेकर किसी के जज्बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो खुदारा ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान चाहे लाख आपको माफ़ कर दे, मगर हो सकता है कि उसके आँखों में कभी कभी दर्द की शिद्दत से आंसू निकले और वो तुम्हारा नाम लिए बगैर रब पर तुम्हें छोड़ दे। और रब के काम तो तुम सब जानते हो। उसका नाम अरफान अली था। हाँ, सैयद अरफान अली। मुझे याद है आज भी, जब सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट खोला था, कई ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे। शेर व शायरी का शौक़ ज़्यादा था, तभी कई शायरी ग्रुप की मेंबरशिप ले रखी थी, और वो भी एक शायरी ग्रुप में ही था जहाँ पर अरफान अपनी स्टोरीज अपलोड करता। उसकी स्टोरीज़ में एक दर्द होता, या वो लफ्ज़ों का जादूगर। उसकी पोस्ट पर हज़ारों लड़कियाँ आती और दुख का इजहार कर जाती। मैं भी कमेंट करती। जब एक रात उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मेरे पास, सबसे पहली गलती उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना थी। और फिर भी मैं ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि कोई लड़की किसी अनजान और गैर महरम मर्द की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। फ्रेंड मेंबर बनने के बाद दूसरे लम्हे उसका मैसेज आया था, सलाम, कैसी हैं आप। और मेरी दूसरी बड़ी गलती उसको जवाब देना था। आज भी मुझे अपनी एक एक गलती याद है, और शायद हमेशा याद रहेगी। और फिर तकरीबन हफ्ते बाद उसने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें अपनी महबूबा की शादी का मंजर बयान किया था, और अपना दुख कुछ ऐसा कि सब पूछ रहे, अल्लाह आपको सब्र दे, इतना दुख, उफ़। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स। मैं सोच रही, वाकई इस इंसान पर बड़ा हादसा गुजरा है, और मैंने भी यही कमेंट कर दिया, सो सैड। और उस पल उसने मुझे मैसेज भेजा, दुख तो सब कर रहे हैं, पर दुख का मदावा कोई नहीं करता, मेरे दिल को तसल्ली नहीं देता। तभी मैंने उसे तसल्ली के अल्फाज लिखे, और यहीं से हमारी मैसेज से गुफ्तगू शुरू हो गई, जो फिर हर रोज़ होती। और ये मेरी तीसरी बड़ी गलती थी। मेरी बहनों, कभी भी किसी गैर मर्द को तसल्ली न दीजिए। यकीन रखें, कोई मर्द दुखी नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हमदर्दी लूट रहा होता है। हमारी दोस्ती बढ़ गई और फ़ोन नंबर के तबादले भी हुए। तब हम मोबाइल गुफ्तगू करते हुए दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत हो गई, और 2 माह गुजर गए। जब मेरी बर्थडे आई, कल मेरी बर्थडे है, मैंने उसे रात बताया, और अगली सुबह मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। सारा दिन गुजरा, उसका कोई मैसेज ना आया।
مجھے بہت دکھ فیل ہو رہا تھا۔ آخر ایک میسیج بھی نہیں کیا۔ سوچ سوچ کے میرا دل بہت اداس رہا۔ رات میں نے غم و غصے سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میسیج کیا۔ تم نے مجھے وش بھی نہیں کیا، میں بہت زیادہ ناراض ہوں۔ اور اس کا میسیج دیکھ کر میرا سر چکرا گیا تھا۔ تم نے مجھے سارا دن یاد کیا، جی بہت، اور تبھی مجھے پتہ چلا اس بات کا کیا مطلب، آپ کسی انسان کا کتنا پرواہ کرتے ہو، کسی کو کتنا احساس ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ اسے کچھ پل کے لیے چھوڑ دو اور مکمل اگنور کر دو، اور اگر آپ کے بغیر وہ بے چین ہے تو سمجھ لو آپ اس کی ذات پر مکمل حاوی ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گفتگو کا موضوع اس نے بدل دیا۔ 4 اپریل کو میری برتھ ڈے ہے، بس تم بھی مجھے وش نہ کر کے بدلہ لے لینا۔ اور اس دن 28 مارچ تھا، مطلب ہفتے بعد ہی تو 4 اپریل تھا۔ میں تو ایسا نہیں کرتی جیسا تم نے کیا، میں تم کو وش کروں گی پھر تو گفٹ بھی لوں گی۔ جی مختصر جواب کے بعد میں نے کال بند کر دی۔ کوئی 3 دن کے بعد اس نے صبح صبح میسج کیا، اگلے دن میری برتھ ڈے ہے، کیا گفٹ میرے لیے لوگی؟ اپنی پسند بتاؤ، کوئی ایسا گفٹ ہو جو ہر وقت مجھے تمہاری یاد دلائے یا تمہارا احساس دلائے، جسے میں ہر وقت اپنے پاس رکھوں۔ جی جیسے کیا؟ جیسے موبائل جی ٹھیک ہے۔ اور میرے جواب کے ساتھ ہی وہ ہنس پڑا۔ تم سچ میں مجھے اتنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں بکواس کرتی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے غصے پر وہ مزید ہنس پڑا اور میں نے موبائل بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنے بھائیوں، ماں باپ سب سے روٹھ کر میں الگ کمرے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو سر پر اب بھی بوجھ تھا، اور پھر 4 اپریل بھی آ گیا۔ عرفان کے ساتھ یہ میری پہلی لڑائی تھی۔ تبھی میں نے کال نہیں کیا، نہ کوئی میسج۔ کوئی 9 بجے کے بعد اس نے میسج کیا، ابھی تک غصہ ہو جی، بہت سوری۔ اور پھر اس کی کال آئی اور اس کی بات سن کر میں پگھل گئی تھی۔ تم بھی مجھے چھوڑ دو، ویسے بھی میرے ساتھ کون نبھایا کرتا ہے۔ اور تب میں نے سارا غصہ تھوک دیا۔ میں بتاتی چلوں کہ فیس بک پر عرفان کی سیڈ سٹوری کا حال اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کے بقول میرے چچا زاد کزن تھی سعدیہ، جسے میں بہت چاہتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے ان سے میں بہت خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ 5 سال تک میں اس کے آگے پیچھے پاگل کتے کی طرح بھاگتا رہا، اس کی ہر طرح سے بہت زیادہ خیال رکھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کہا، عرفان آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے گھر والے رات ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے اور میں نے ہاں کی ہے۔ تم کو صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے نہ ملو اور نہ کوئی واسطہ رکھو۔ اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس دکھ نے مجھے بہت خفا کیا، شاید یہی وجہ تھی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ بہرحال سب کچھ بھلا کے میں نے ایک اسے خوبصورت آئی فون سیٹ گفٹ کر دیا، اور پھر ہماری لڑائی ختم ہو گئی۔ مہینے میں 15 دن اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی اور 15 دن ڈے ڈیوٹی ہوتی۔ اب اس کی نائٹ ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی۔ دن میں بات ہوتی رہی مگر رات کو اس کا جواب نہ آیا۔ پھر اس نے بتایا وہ صرف ڈیوٹی ٹائم ہی بات کر سکے گا، باقی کسی وقت نہیں۔ شفٹ بدل گئی ہے اور اب نائٹ ڈیوٹی پر بات شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی ایسی کیا بات ہے کہ ڈیوٹی ٹائم ہی بات کرے۔ آخر پوچھ لیا، اس نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اپنی تصویر بھیجو، میں نے کہا، اور اس نے تصویر بھیج دی۔ اب تم بھیجو، اس نے کہا، اور میں سوچ رہی تھی بھیجوں یا نہ۔ اس نے کہا، آخر نہیں بھیجو گی نا؟ یہ بات نہیں، مگر تم اسے ڈیلیٹ کرو گے، اور بھیج دی۔ پھر کچھ خاصا وقت وہ خاموش رہا۔ گھر جا کے مجھے ویڈیو کال کرنا، میں نے اسے کہا، تم کو یقین ہو جائے گا یہ میں ہوں۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ معصوم اور پاکیزہ لوگوں کو رب ہر برے انسان سے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ سید عرفان علی آج تک خاموش ہے۔ اگر وہ بولنا بھی چاہے تو میری طرف سے کوئی جواب نہیں، کیونکہ آج بھی میں خاموش ہوں، کیونکہ میں نے سب کچھ رب پر چھوڑ دیا ہے۔ گھر جا کر اس نے ویڈیو کال کیا تھا، موبائل سیدھا کرتے ہوئے موبائل کیمرہ سامنے لگے دیوار پر لگی دیوار گیر پر پڑا ہوا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے لٹک رہے ہیں، اور یہ ان کے بچوں کے کپڑے تھے۔ نواب شاہ کا رہائشی وہ سید عرفان علی، شادی شدہ، 2-3 بچوں کا باپ، جس کا درد بھری کہانیاں لکھ لکھ کر لڑکیوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اور ان کو پیار کے جال میں پھانسنا ہوتا تھا، وہی سید عرفان علی۔ میں نے اسی وقت اس کو بلاک کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، اپنی عزت رب پر چھوڑ دی اور رب سے رجوع کیا۔ مگر آج بھی اکثر جب تہجد پڑھتی ہوں، رات کے تیسرے پہر جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تبھی میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی، بس اپنا ضمیر مجھے کچوکے مارتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کسی نامحرم پر اعتبار کر کے اس حادثے کو
گزرے کئی سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی میری آنکھوں میں وہی تصویریں اتر آتی ہیں۔ وہ عکس مجھ پر ہتھوڑے برساتا ہے، اپنا آپ بہت گناہ گار لگتا ہے، اپنا ضمیر مجھے معاف نہیں کر پاتا۔ 3 ماہ کی فیس بک کی محبت نے مجھے آج بہت سنگ دل سا بنا دیا ہے کہ سارے مرد مجھے جھوٹے، دھوکے باز اور زہر لگتے ہیں، اور حتیٰ کہ حقیقی اس دنیا کی سچی محبتیں بھی میں ٹھکرا چکی ہوں۔ زہر لگتے ہیں مجھے مرد، پیار والی باتیں، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا لڑکی بھروسہ کر کے غلط کرتی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، تو کیوں کسی نامحرم کا اعتبار کرے، کیوں اس سے محبت رکھے، کیوں اپنے دل کے جذبات اس کے نام کرے؟ مگر آج تک میرے اس سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا کہ کسی کا بھروسہ توڑنا اعتبار کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کیا؟ کسی کے دل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کھیلنا کیا یہ غلط نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں فیس بک کی دنیا فیک ہے، جھوٹی ہے، مگر میرے بھائیوں اور بہنوں، اس فیس بک کے رہنے والے لوگوں کے سینوں میں دھڑکنے والے دل تو جھوٹے نہیں ہوتے نا، اس کے جذبات تو جھوٹے نہیں ہوتے نا، اس فیس بک پیچھے رہنے والے کے آنسو کیا جھوٹے ہوں گے؟ میں آج پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، میری شادی ہو چکی ہے اور میرے شوہر آرمی مینیجر ہیں، میرے 2 بچے ہیں، مگر میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی کہ اگر آپ بھی فیس بک پر کسی کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہو تو خدا کے لیے چھوڑ دو سب کچھ اور سچے دل سے معافی مانگ کر چلے جاؤ، ورنہ اس سوال پر غور کرو، کیا تم یہ قبول کرو گے کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہاری اولاد کو بھگتنی پڑے؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو بے شک ہر کسی کے جذبات سے کھیلو، جی بھر کر کھیلو، مگر میری پھر بھی آخری التجا ہے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم کسی کو خوشیوں بھری زندگی نہیں دے سکتے تو خدا را اسے ذلت بھری موت بھی نہ دو۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں، اور آپ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔